کچھ لوگوں کی گفتگو اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ہنستے کھیلتے انسانوں کو لہجوں سے مار دیتے ہیں۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا دل مل جائے جو صرف آپ ہی پر اکتفا کرے، ایک ایسی روح جو آپ کی روح سے محبت کرے اور باقی لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، ایک ایسا شخص جو آپ میں اور آپ کے ساتھ اپنی خوشی تلاش کرے۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، پر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے محبت۔ انسان مرتا نہیں ہے، مار دیا جاتا ہے، کبھی لفظوں سے، کبھی لہجوں سے، کبھی رویوں سے، تو کبھی ان رشتوں سے جن کو وہ خود سے زیادہ چاہتا ہے۔ اور جب وہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو بے حس ہو گئے ہو۔ روگ انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، قطرہ قطرہ، آہستہ آہستہ۔ پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں باتوں کا برا مت منایا کرو، دل کے اچھے ہیں، جبکہ انسان تو باتوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے، دل میں کیا ہے کون جانے۔ شاید انسان کی وقتی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ اسے کھو نہ دے۔ محبت جب ہوتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے انا کو مار دیتی ہے، پھر میں کیا ہوں، کون ہوں، کیوں ہوں نہیں رہتا، پھر صرف ایک ہی وجود کا تصور کیا جاتا ہے اور وہ ہے محبوب۔ چلاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چلاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ زندگی کا وہ حصہ جو ہم ماں کے سائے میں بیٹھ کر بسر کرتے ہیں وہ سب سے خوبصورت اور انمول ہے، ورنہ زندگی اس سے بہت مختلف ہے، جیسی ماں کے پہلو میں رہ کر محسوس ہوتی ہے۔ دوست نہیں چھوٹنے چاہیے، اور اگر چھوٹ جائیں تو واپس نہیں ملنے چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر پہلے کی طرح نہ رہنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جو شخص ذکر الہی، قرأت قرآن اور نیکوکاروں کی صحبت کے ذریعے اپنے اوقات کی حفاظت کرتا اور غافلوں کی صحبت سے دور رہتا ہے، اس کا دل پاکیزہ اور نرم ہو جاتا ہے۔ تمہاری چمک میں تمہیں کوئی بھی چن سکتا ہے، لیکن تمہارا حقدار وہی ہے جب تم مرجھا رہے ہو اور وہ تمہیں تازہ مہک بخشے۔ تمہاری ہر ایک کیفیت کی خبر اسے ہے، وہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے بس حال میں ہی نہیں ہوتے۔ اپنے سے بہتر کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری کی بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ صرف ہاتھ ہی سہارا نہیں بنتے، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھوں سے نہ تھام سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ قطع تعلقی کے بھی آداب ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا قرینہ رازوں کی تدفین ہے۔ کچھ رشتے خاموشی سے ختم ہو جاتے ہیں، نہ الزام ہوتا ہے نہ وضاحت۔ ہم نے ہارنا سیکھ لیا جب جیتنے والے اپنے ہی نکلے۔ بھروسہ اور اعتماد وہی آپ کو دے سکتا ہے جو آپ کی اہمیت کو جانتا ہو، جسے آپ کی قدر ہو، جو آپ کو کھونے سے ڈرتا ہو۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے فونز کے عادی ہو گئے ہیں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو ہم سے فون کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ کوئی واپس پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ آپ جس دن اپنی شکل اور قد کے خوف سے نکل جائیں گے اس دن لوگ اس کو آپ کی کمزوری بنانا چھوڑ دیں گے۔ دوستوں کو چانسز دینے چاہیے، اگر ذرا سی بات پر دوستوں کو چھوڑ دیں تو انسان اکیلا رہ جائے گا۔ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ جانے والوں کو الوداع کہنا سیکھ لیں اور یہ جان لیں کہ ہر آنے والے شخص اپنے بچھڑنے کی تاریخ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ خود سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا یہ کتابوں میں لگتا ہے۔ اپنے آپ سے ملنے کا سفر تکلیف دہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر مجھے اپنے پورے دل کو بچانے کے لیے اپنے دل کا ایک حصہ کاٹنا پڑا۔
کیا دوست دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہاں، برا دوست یا تو پھر دوست ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا، اور جب دوست دشمن بنتا ہے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی ماؤں کو تکلیف مت دیں، ان کی سنیے، ان سے کہیے، ان کو گلے لگائیے، ان کو بوسہ دے، زندگی مختصر ہے، بہت مختصر۔ اگر میں مثبت انسان بننا چاہتی ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنے موڈ، اپنی مسکراہٹوں اور اپنے آنسوؤں کا اختیار دوسروں کی زبانوں سے واپس لینا ہوگا۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت ہی رہی ہوں۔ انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے سوا ہر چیز کے بنا رہ سکتا ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ یقین کریں جب مان ٹوٹتا ہے نا تو آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے نہ کوئی شکایت، صرف خاموشی ہوتی ہے اور طویل خاموشی۔